اور کہ واش روم جانے کی سنت جو آپ نے شیئر کرنی تھی. ہم لوگ اپنی لائف میں بہت سی نیکیاں کرتی ہیں، لیکن کیا وہ ہماری نیکی قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ نیکیاں تو کرتے جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے ضائع کر دیں تو پھر ہمیں ان نیکیوں کی وجہ سے، ان نیکیوں سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت میں داخل نہیں کریں گے. ٹھیک، تو ایسے کیا چیز نیکیاں کریں اور ہماری اللہ تعالیٰ ضائع بھی نہ کرے. تو اس کے لیے ہمیں کیا دھیان میں رکھنا ہے، کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز اہم ہے، وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں. کیا سنانے جا رہی ہوں؟ قابیل اور حابیل کا. کس کا؟ قابیل اور حابیل کا. قابیل اور حابیل کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اور یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے. جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو دنیا میں جب بھیجا تو اس وقت یہ نظام نہیں تھا کہ صرف وہ دونوں تھے، آگے ان سے بچے ہوئے تو ان کی شادیاں ہوئیں تو آگے سارے اس زمین پہ لوگ پھیل گئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائی سے شادی ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی، کزن سے ہوتی ہے یا کسی اور سے ہوتی ہے. اس وقت میں کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے جو صبح ٹائم بیٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا ایک دن جو بچے ہوتے تھے، تو اگلی بار جو بچے ہوتے تھے، مطلب اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس دفعہ حضرت اماں حوا کے جو بچے ہوئے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھی اولاد دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اگلی بار جو بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ پھر ان کی شادی ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، ایک تھا قابیل اور اس کی بہن، ایک حابیل اور اس کی بہن. ٹھیک، اب ہونی شادی کیسے تھی کہ جو یہ قابیل تھا اس کی حابیل کی بہن کے ساتھ ہونی تھی، جو حابیل تھا اس کی قابیل کی بہن کے ساتھ شادی ہونی تھی، جیسا کہ شریعت چل رہی تھی اس وقت تھی. اب یہ چیز نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اب شادی نہیں ہو سکتی، اب وہ آپ کے محرم ہے. ٹھیک ہے، لیکن شروع میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اولاد آدم کو پھیلانا تھا، اس لیے ایسے ہوتا تھا. اب ہوا کیا، قابیل کہتا کہ میں نے اپنی بہن سے شادی کرنی ہے، میں نے حابیل کی والی بہن سے شادی نہیں کرنی. تو یہ تو غلط تھا اس چیز کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا میں ایسا ہی کروں گا. حابیل نے اس کو سمجھایا جو اس کا بھائی تھا کہ یہ غلط بات ہے. دیکھو اچھے بھائی کیا ہوتے ہیں، آپ بہن بھائی ہو نا، کبھی کوئی غلط کرے تو آپ مارتے نہیں ہیں، سیدھا مار دھاڑ نہیں ہے، بلکہ اس نے پیار سے سمجھایا. اس نے کہا دیکھو قابیل ایسے نہیں کرتے. اب ہوا کیا، اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ایک نیکی پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی نیکیاں کی تھی نا، میں آپ کو بولتی ہوں، کہتے ہیں اپنی ایک نیکی پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. جس کی قربانی، جس کی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اس کی بات ہم مان لیں گے. یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی نیکی قبول کر لی تو پھر قابیل جیسا کہہ رہے کہ اس نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پھر ایسے ہو جائے گا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس وقت کیا ہوتا تھا، اوپر سے ایک آگ آتی تھی آسمان سے، جس کی قربانی کو پیش کرنا تھا نا، جو قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے تھے اس کو نا وہ جلا دیتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ والی جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی. حابیل نے کیا نیکی کی، حابیل جو اچھے والا تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ اپنی بہن بھائی سے شادی کرنا غلط بات ہے. اس نے کیا کیا، اس نے بہت اچھا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بچڑا لیا. اس بچڑے کو جیسے ہم لوگ قربانی نہیں کرتے، پیاری پیاری سی گائے بکریاں لیتے ہیں، اس نے کیسے پیاری سی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی لی. اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کاٹ کے اپنی سب سے اچھی چیز اس نے قربان کی. حابیل نے کیا کیا، حابیل نے نہ گیا کہیں نہ گڑی سڑی سی گندم پڑی ہوئی تھی جو اب اتنے کھانے استعمال کرنے کے قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ بکرا خریدنا زیادہ مہنگا ہوتا کہ آٹا خریدنا؟ بڑوں کو پتہ ہوگا کیا خریدنا مشکل ہوتا ہے، آٹا تو ہم لوگ روز نہیں کھاتے روٹی، آٹا آسان ہوتا ہے، بکرا خریدنا مشکل، اس میں اتنے پیسے لگتے ہیں. بہر حابیل نے کیا کیا، جو سڑی گلی سی گندم پڑی ہوئی تھی وہ رکھ دی اللہ کی راہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ نے کون سا گندم کھا لیں گے، نیکی ہے نا، میں ایسے ہی نیکی کر دوں گا. تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوئی. نیکی کیوں قبول نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز پیش نہیں کی تھی، بلکہ ایسے ہی گلی سڑی سی گندم رکھ دی
لیکن حابیل نے کیا کیا تھا؟ سب سے اچھی چیز، پیاری چیز قربان کی تھی۔ اب ہوا کیا، اوپر سے آ گئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اب قابیل کو غصہ آیا، اس نے کہا میری قربانی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی؟ اس نے کہا لیکن میں تو شادی کروں گا اپنی بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ قابیل اس کی بہن، حابیل اس کی بہن۔ شریعت میں کیا تھا؟ قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ، حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ۔ لیکن قابیل کی بہن تھی پیاری، وائٹ تھی، ٹھیک ہے؟ حابیل کی بہن پیاری نہیں تھی اتنی۔ اس نے کہا میری بہن پیاری ہے، اس لیے میں اس کا شادی کروں گا، اس کی بہن کے ساتھ نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت تو یہ چیز حلال نہیں تھی، غلط تھی یہ چیز۔ تو ہوا کیا بچوں؟ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا صرف اس بات کے پیچھے۔ اچھا جب وہ قتل کرنے لگ رہا تھا نا، اس نے کہا، حابیل نے کہا کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، تم مجھے اب مارو گے نا تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسے نہیں کرو۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں ماروں گا۔ حابیل نے کہا اگر آج تم مجھے مار دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو جہنم کے بارے میں بتاؤں گی، جہنم کیا چیز ہے۔ نہیں مانی اس نے بات، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے کہا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا۔ پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ حابیل کا۔ دیکھو قتل سے آپ کو ایزی لگے گا، جس نے قتل کیا وہ کون تھا؟ قابیل۔ قتل سے قابیل، جو اچھے والا تھا وہ کون تھا؟ حابیل۔ وہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا تھا، اور آج اس کو دیکھ کے جو انسان بھی قتل کرتا نا، اس کا اللہ تعالیٰ گناہ کا ایک حصہ، بڑے والا حصہ وہ قابیل کے حصے میں جاتے ہیں۔ مثلاً آج مثال کے طور پر زینب بیٹھی ہے نا، زینب میری بہن ہے، ٹھیک ہے؟ زینب نے کوئی غلط کام کیا، اس کو دیکھ کے وہ کام میں نے بھی کیا، شروع کس نے کیا؟ زینب نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو غلط کام زینب نے سٹارٹ کیا اس کو دیکھ کے جو وہ غلط کام کرے گا زینب کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو، آپ کو دیکھ کر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اضافہ کرتے جاتے ہیں کہ آپ رول ماڈل بنے تھے اس کے لیے۔ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا اب میں کیا کروں، یہ تو پہلا قتل ہو گیا۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو دفن بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ کوا کیا کرنے لگا؟ ان دو کووں کی نا اس کے سامنے آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائی کر کے ایک کوا نے دوسرے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ کوا اپنی چونچ سے نا زمین کھودنے لگا، زمین کھود کے اس نے اپنے مرے ہوئے کوے کی لاش رکھی اندر اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ پھر اس کو قابیل کو دیکھ رہے تھے، اوہو مجھے بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی دفن کرنا چاہیے۔ اس نے پھر گڑھا کھودا، اپنے بھائی کو ڈال کے اس میں دفن کر کے پھر اس نے اپنا وہ قبول کیا، پورا کیا اس کا میت کا سارا دفن۔ تو بیٹا اب آخر میں خلاصہ یہ کہ جو چند باتیں ہم نے آج سیکھیں، آپ میں سے بھی نیکی بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، بہت سے بچوں نے کی ہوگی۔ نیکی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے والدین کا کہنا مان لیا جائے، نیکی یہ بھی ہوتا ہے اپنے دوست کی مدد کی جائے۔ نیکی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک چیز غلط پڑی ہے، ترتیب میں نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دو۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ چپ ہو کے بیٹھو، اور بڑے ہونے کے باوجود آپ جب بولو گے تو یہ بدتمیزی ہوگی۔ اگر آپ بات سن کے چپ کر جاؤ گے، آپ نے ایک اچھی بات کو فالو کیا، یہ بھی کیا ہوگی؟ نیکی ہوگی۔ اب ہوا کیا بچوں کہ اس ساری باتوں میں جو سیکھنے والی اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بھی کوئی نیکی کرو، پہلی بات تو یہ کہ نیت کیا واقعی اللہ کے لیے کی تھی، کہ یہ تھی کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ بس نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنی ہے، اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ نیکی کا اجر اس نیکی کا ملتا ہے جس میں آپ کی نیت ہو کہ میں نے یہ اللہ پاک کے لیے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پاک مجھے اس کا کیا دیں گے؟ اجر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے قابیل نے کس کے لیے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی، لیکن اپنی سب سے گندی چیز پیش کی۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں جب آپ کوئی چیز پیش بھی کرو تو آپ نے سب سے اچھی چیز پیش کرنی ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوئی کہ یہ میری مما خوش ہو جائیں گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گی، تو بیٹا آپ کو اس نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ آپ نے صرف اور صرف کرنے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب آپ نیکی کرنے لگو، آپ دل میں کہا کرو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے، آپ نا مجھے جنت میں اس چیز کے بدلے نا یہ چیزیں دیجیے گا، اور بھی بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے نا مخاطب ہوا کرو جب بھی کوئی نیکی کرو۔ گھر میں برتن دھو لیے، کپڑے پریس کرنے میں مدد کروا دی، اور بھی بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جس میں انسان پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن
پھر نیکی کرنی ہے تو اچھے لیول کی کرنی ہے، آپ نے اس کو جتا نہیں دینا۔ ہوتا کیا ہے، ہم بہنوں کا کام کر لیں، تھوڑا سا کام کر کے پھر ہم کہتے ہیں میں نے تمہارا یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اس سے کیا ہو جاتی ہے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہوئی نیکی کا پھر آپ کو اجر نہیں ملتا۔ اس لیے کہ جب قابیل نے غلط کیا تو حابیل اس کا بھائی تھا، اس نے سمجھایا تھا اس کو۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے بھی اب نیکی سیشن میں سیگمنٹ میں حصہ لیا، تو یہ جو سنتیں آپ نیکی سیکھتے ہو یہ دل میں نیت کیا کرو، دل میں کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ آئندہ کوئی بھی نیکی کرو کہ دل میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو نیکی کا اجر بھی ملے گا۔